بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر، یعنی صلح حدیبیہ ہونے کے بعد یا صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اگلے سال اس کی قضا کے لیے صرف 3 دن کے لیے آپ مکہ آ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تشریف لائے۔ مکے والے مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے، مدینہ ایک وبائی گاؤں تھا یا وبائی شہر تھا۔ یہاں باہر کا آدمی نہیں رہتا تھا۔ اس کی وجہ وہاں کا انتہائی خطرناک بخار، کہ جو بھی وہاں رہتا تھا کسی کو بخار ہو جاتا تھا تو اس بیچارے کی موت ہی ہوتی تھی۔ تو مجبوری میں مدینے کے لوگ رہ رہے تھے، باہر کے لوگ بہت کم مدینے آتے تھے، اور اسی وجہ سے مدینے کے لوگ قوت و طاقت کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے کمزور بھی ہوتے تھے۔ تو مکے والوں کا خیال تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ عرصے سے مدینے میں رہ رہے ہیں، تو یہ کمزور جسامت کے لوگ ہوں گے، ان کے اندر طاقت ہمت نہیں ہوگی۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ ایک ایسا شہر بنا کہ بیماریاں کیا ختم ہوں، وہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا۔ بیماریاں کیا ختم، بیمار ایک بندہ جا کے بیمار کیا ہو، بیماری نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے ایک مشہور طبیب حارث بن کلدہ، جو ایران کا مشہور معالج تھا، شاہ ایران کا خاص ڈاکٹر تھا، وہ مدینے میں رہا لگ بھگ 1 مہینہ۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بیماری نہیں ہو رہا۔ پوچھا کہ بھائی تمہارے بیمار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت سی روایات ہیں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ جی جب تک ہمیں بھوک نہیں لگتی، بھوک لگے ہوئے بغیر ہم کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ یہ ایک وجہ، کھانا کھایا جاتا ہے بھوک پہ، اور کھانا بھرے پیٹ نہیں کھایا جاتا۔ تو آج مدینہ وہ شہر ہے کہ وہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلے سب کچھ تھا لیکن دین نہیں تھا، دین کے اعمال نہیں تھے۔ اب بھی وہی فقر و فاقہ ہے، وہی فقر و فاقہ ہے، لیکن مدینہ اعمال سے آباد ہے، اچھے نیک سیرت لوگوں سے آباد ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ یہ حضرات جب آئے، مدینے والے، مکے والے دور دور سے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ طواف کیسا کرتے ہیں، یہ صفا مروہ کے درمیان یہ چلتے کیسے ہیں۔ تو خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے، دشمن کے اثر دل میں اپنی طاقت کا خوف بٹھانے کے لیے خاص طور پر آپ نے رمل کا حکم دیا، جو عمرے کے دوران جب عمرے کے لیے جاتا ہے بندہ تو پہلے 3 چکر میں ہم رمل کرتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہ دنیا کو ہم دکھائیں کہ دین پر عمل کرنے سے ایک مسلمان طاقتور ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ اور صحیح ہے، صفا مروہ کے بیچ میں ایک جو 2 اخضرین لکھے میں جو نشانات ہوتے ہیں، سب وہاں دوڑ لگایا جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے
کہ دین پر عمل کرنے والے کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہوتے ہیں، تو خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ دشمن مسلمانوں کے بارے میں کمزوری کا احساس نہیں بلکہ مسلمانوں کے طاقتور ہونے کا احساس ان کے اندر پیدا ہو، اور یہ بھی ہو کہ ایمان، اعمال صالحہ اور صحت و تندرستی یہ لازم ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔